سنخان مصطفیٰ معزز و محتشم مہمانان گرامی شمع رسالت پروانے مستانے دور و نزدیک تو حضور دی غلام تشریف فرما دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب دا کل آونا قبول اور منظور فرمائے۔ جو کچھ بندہ ناچیز نے بیان کرنا ہے سب تو پہلے میں نے خود بعد چے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی جی گھر والے پاس بنے تینوں کو تھوڑی جی بیبیاں کوئی سمجھاتا نہیں سکتا لیکن اب تھوڑی جی شفقت کرو ہاں مہربانی فرماؤ ہاں۔ اب آبزی وقار آج دیئے پر وقار محفل پاک ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ دی خوبصورت محفل پاک چاچا گل محمد صاحب آپ دے صاحب زدگان رفیع اللہ صاحب محترم عبید اللہ صاحب محترم مشتاق صاحب مطیع اللہ صاحب اور آپ دے بیٹے محمد ارسلان محمد شازین اللہ پاک انہیں سب دی ایک کاوش اے محبت اے خلوص جڑا ہر سال ساڑے تھوڑے واسطے ساریاں واسطے رب رسول دا ذکر سنن واسطے ایک پلیٹ فارم بنا دیں وسیع پیمانے دیتے صدقہ خیرات دا اہتمام و انتظام کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں ساتھیاں دے خلوص اور محبت اور عقیدت مندی وچ میرا مالک مزید برکت عطا فرمائے اور اے ذکر اذکار دی محفل صدقہ خیرات دا اہتمام و انتظام انہاں واسطے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساریاں نو تمام خاندان والیاں نو اللہ تعالیٰ دلی اتفاق محبت اور پیار نصیب فرمائے۔ اور آج دی پروقار محفل پاک دا شباب ایسال شباب محترم محمد عامر خان صاحب آپ دی بابا جانی مرحوم مغفور مشفق عطا محمد صاحب انہاں دی ایسال شباب واسطے اور آپ دی پورے خاندان واسطے ایسال شباب ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب دی اس عقیدت مندی نو قبول اور منظور فرمائے۔ جو وقت دیتا گیا کوشش کر ساں کہ ادھے دائرے وچ میں آپ دے سامنے جو کچھ بیان کرنا ہے دعائے خیر کیتی جاوے۔ اگر کچھ 10 منٹ اتے چلے گئے تو پھر معذرت کیونکہ وقت ہی ہو جائے۔ جمعۃ المبارک دا خوبصورت دن نے بابرکت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کو حق سچ بیان کرن دی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ محبت نال عقیدت نال تسی میٹھی زبان نال کہہ دو سبحان اللہ۔ میں اپنی گل شروع کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو آیت کریمہ پڑھی ہے ورفعنا لک ذکرک شور وفاق آیت کریمہ ہے۔ اللہ سونا اپنے حبیب دل لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اور عظمت دی گل کریں دے۔ میرا مالک سونا فرمین دے اے میرے پیارے حبیب اسا تیرے ذکر کو تیری ذات واسطے خود بلند فرما چھوڑے کیونکہ ایسا ذکر مصطفیٰ دی محفل بھائی عبید اللہ صاحب تمام بھائیاں نے سجائیے تو رسول اللہ دی ذکر دی گل کریے اصلاحی گفتگو بھی ہو سی دے معاملات جڑے گزر رہے ہیں اس پر دور دے اندر ہر دوجا تریجا بندہ پریشان ہے دی تکلیف ہر بندے بلڈ پریشر دا مریض ہر ایک دوجا ہے گھر دے اندر اپنے جوگا ہر بندہ پریشان ہے۔ آخرکار انہاں دا بھی تا ازالہ ہونا چاہیے اے دا کوئی سبب ہونا چاہیے کہ اے گلاں آج تو 20 سال پیچھے جاؤ اے تکلیفاں اے پریشانیاں کیوں کونا سن حالانکہ ہوں ویلے اتنی سہولتاں کونن جڑیاں سہولتاں آج تساں تے اساں ویکھ رہے ہیں۔ بزرگ تشریف فرمائے نے 3 گھنٹے دے سفر و پیدل کریں دے سن 3 گھنٹے دے سفر ہی کریں دے ان یہ کمر مشانی سلطان خیل دا میلہ سارے بزرگ پیدل کریں دے ان اٹھان تے یا وقت کسی اور سواری دیتے ہو سارا سامان یا ترکل دیتے سامان لڑ کے گھر آن دیو نیان نئے تکلیفاں نان پریشانیاں لیکن ہون آج دا نوجوان آج دے اسی تسی سارے اگر گھروں نکل دیاں تو کوئی 5 منٹ دے سفر ہے تو کوشش کریں نہیں کہ موٹر سیکل لب بنیا پیدل نہ چلنا پویا تو وجہ کیا ہے آج وہ سہولتاں موجود ہیں کھاون دیاں خوراکاں جڑیاں معاملات نے دنیا جہان دیاں نعمتاں ساڈے تے اللہ نے آبار لائیاں لیکن وقت بھی اساں پریشان ہاں تکلیفاں پریشانیاں تو ساری جان نہیں چھڑ دی۔ ایدہ بھی کدی کوئی سے بندے سوچے ہے یار کیا وجہ ہے کہ اتنی سہولتاں ہون دے باوجود ہر دوجا بندہ بیماری دے شکار ہے ہر دوجا بندہ ٹینشن دا مریض ہے اولاد نافرمان تھی گئی ہے گھارے چے وافر مقدار چے رزق کے گندم دی کلوٹیاں بھری ہوئی ہیں پچھلے سال دی کنک نہیں مکی ولا کنک آ گئی ہے وات بھی اساں پریشان ہاں تکلیف ہے
ادھی دراصل وجہ کیا ہے؟ میں جس نتیجے دے پہنچا سجڑوں تھوڑے سامنے گل کرنے لگا، اگر گل کو پرو پنچایت علی ہوئے، گل کو میری صاحب قدر ہے، گل کو میری وزن علی ہے، تول تساں بول کے دسائیں ہاں استاد جی گل تائیں سچ کیتی ہے۔ اتنیاں پریشانیاں، تکلیفاں، بیماریاں جیڑیاں آج تیرے میرے ہر گھر جی موجود ہیں، کوئی بندہ سکھی کوئی نہیں، کوئی بندہ یہ کونی کہ جڑا بے چین نہ ہوئے، ہر بندی نو ٹینشن پئی ہوئے، تے اے سارے جڑے معاملات وجوہات نے میں ایک گل دے تے پہنچا ہویا، اسا مسلماناں نبی سونے دے غلاماں رسول اللہ دا کلمہ پڑھ دیاں، سارا کوئی سارے کول موجود ہے، لیکن یہ جڑیاں ساریاں تکلیفاں پریشانیاں نے ایدی وچ میں کو ہکا گل نظر آئی ہے، اودے وچ گلاں زیادہ نکل دیاں، لیکن جڑا لبے لباب ہے وہ چیزیں دساں سوچی پہ گیا ہو۔ میں کسے فرد وید واسطے گل نہ پیا کردا، اجتماعی طور تے گل کردا، میں سمیت ہر بندہ اپنے گربان جاتی پیسی اے جڑی سیالوی گل کردا ہے، یا اللہ معافی دے میں انشاءاللہ میرے وچ تے کوئی نہیں، اگر تیرے میرے اندر ہے تو ہر بندہ اپنے گھر ون کے دی اصلاح کرے کہ ہاں واقعہ اگر ایک گل میرے وچ تو پھر میں اس راستے تے نہ ویندا پیا جیڑا راستہ خدا نے دتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے دتا ہے۔ او پریشانیاں تکلیفاں جیڑیاں آج تیرے میرے ویڑے موجود نے انہاں دے واسطے ہکا گل ساری گلاں دی لبے لبابے پریشانیاں دور تھی ویسن جی ایک گل اساں دل وچ کڈ لئی، او ساری تکلیفاں دی پریشانیاں دی مین مرکز اے ہے کہ ہک تا اساں زبان تے خدا دا شکر نہ ادا کرے نے، دوجی جڑی مین وجہ اے او ہے حسد جڑی سارے سینے چ پائی گئی ہے۔ مومن مسلمان دا اے شیوائی کہ او کہنا حسد نہ کرے سی تھی زندگی بھر تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اللہ دی برگاہ چ شکر ادا کرے گا۔ پہلی گل لے کہ اساں شکر ادا نہ کریں نے، دوسری گل لے کہ اساں حسد کریں نے، کینہ بغض حسد ساکو کھا گیا ہے۔ ہن میں کو تھوڑی جی ایدی مثالاں دینا وا تساں خود بخود سمجھ ویسو۔ آج جس بندے نو اللہ تعالی عزت دیتی ہے، وقار دیتا ہے، دولت پیسہ اودے کول کچھ چیز بھی آ گئی ہے، نویں چیز آ گئی ہے، چاہے وہ گڈی ہے، موٹر سائیکل ہے، توفیق مطابق اللہ ہر کہیں کو اپنی سواری بھی دیتی ہے، گھر بھی سونا دیتا ہے۔ ہن اے تساں اکثر ویکھیا ہو سی تیرے خاندان والے، تیرے قبیلے والے، تیرے رشتہ دار انہاں معاملیاں چ تیرے نال عجیب کیفیت اور عجیب ایڈیفیکیشن شیز کریشن انہاں نال جل تیری ملاقات تھی سی، پیراں تو جا کے سر تے کو وے دے راویشن انج محسوس تھینا ہے جیڑا کچھ انہاں جُتی کپڑا سواری دیتی ہے انہاں تے کو دیتی ہے، انج دیو کنڈیشن زہر کریشن۔ در اصل وجہ کیا ہے؟ پچھلی ڈیانا جک میرا سنگی ہی رابطہ تھے، وہ میں کو آدھے یہاں کٹھے اسی کلاس فیلوں رہے ہیں پڑھ دے رہے ہیں، وہ آدھے حضرت جی آج کل کیڑی گڈی چاہیے بتیا ہو؟ میں کہ میرے کو تو کوئی گڈی کوئی نہیں، میں تو کرائے تے گڈی رکھے نا آگے پیچھے جتھی وینیا محفلوں تے۔ وہ میں کو آدھے جی تساں تو بہت بڑے خطیب ہے، تھوڑے کو گڈی کیوں نہیں آئی؟ میں کہ جی میں کو تو سمجھ نہیں آندی۔ اس وقت میں کو گل بڑی سونی کی تھی، اس کہ جی جڑے دیہات دے تھوڑے معاملات ہیں نا تے ساری شہری شہر دے معاملات او دے اندر میں ایک نتیجہ کڈھی ہے، واللہ تساں اس گل نو بالکل جڑے شہری شہر وچ رہندے ہو اس گل کو منے سو۔ اس کہ جی اساں شہری شہر دے بندے آنا ساکو 20 سال گوانڈی نال گزر دین جدو تھائیوں لڑی کے ویندے ہیں ساکو پتہ نہیں ہوندے گوانڈی دا نام کیا آئی۔ شہری شہر دے جڑے ساتھی بیٹھے ہو جڑی شہری شہر دی زندگی گزریں دے ہو، شہری شہر دا جڑا مکمل فوکس ہونا ہے ذہن دن ہو اپنے آپ دیتے ہونا ہے کہ میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا، اج میں کیڑا کام کرنا ہے کیڑا نہیں کرنا۔ اور اساں جڑے دیہات والے ہاں سویرے نکل دیاں اول تے چولہے تے نکی دی ماں نال با کے آدیاں فلانے بندے کو یہ چیز آ گئی میرے کو کوئی نہیں پتہ نہیں کہ تو نہیں آندا ہے، فلانے اپنے چولہے تے با کے اگلے دے بار جو پڑھ دے بیٹھ رہنے ہاں۔ او خدا دیا بندے آ اللہ اس کو جو کچھ دیتا ہے او اس دا حقدار ہے، تو میں حقدار نہ ساکو اللہ یہ چیز دیتی ہے اسا اسی دے حقدار ہے۔ جب سارے دل وچ اے گل لا گئی اے سب کچھ امیری تی غریبی عزت شہرت دین والی ذات خدا دی ہے، خدا دی قسم تیرا بیڑا ہی واس بوسی تیری پتر بھی نیک تلیک بن ویسے۔ لیکن ایسا دل دے اندر اگر حسد رکھے سوں بھران نال سرسوں رشتہ دار نال سرسوں علاقے دے کسی بندے نال سرسوں کہ اے کیوں تھیا انج، تا خدا دی قسم میں تے کو واللہ دسینا پیا رسول اللہ دی حدیث پاک ہے میرا سونا نبی فرمیندے مومن دا اے شیوا ہے اگلی دی عزت تے خوش تھی وے، اگلی دی عزت اگر اس کو ملے کسی کو تو دے خفا نہ تھی وے۔ مومن دی نشانی ہے جیڑا کچھ اپنے واسطے پسند کر دے دوسرے مسلمان واسطے بھی اوہ شے۔ جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ؟
اس وجہ نالے مٹھی جے گفتگو کرن تو بعد میں تھا کو رسول اللہ دیوں سونی گفتگو سنان لگا تاکہ تھارے دین مطمئن تھی ونجن کہ میرے نبی کتنے مہربانن کتنے مشفقن انہا معاملات واسطے رسول اللہ اپنے غلامانوں کیا ترجیح دیں دے ہن اور آج دی پریشانی تی تکلیف دی اس ٹینشن مٹامن واسطے ایک کئی حدیث پاک کہ تو سنس کو سنو کہ پھر اپنے آپ دی اصلاح کرے میں بھی اپنے آپ دی اصلاح کرے سا توجہ نال بیٹھے ہو جاگ دے بیٹھے ہو آنکھوں نہ پیار نال سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ایک دفعہ سبحان اللہ کرنا کتنی نیکیاں جی ماشاءاللہ سبق پکائی ہوتی ہو کتنیاں 90 نیکیاں تو سارے یکے تو سہادے بیا ہو تو سارے 90 نیکیاں نو جمع کرو ہاں ایک کتنیاں تسبیحاں بن ویسن تے تسبیحاں سا کول نن رکھنی آخرت دعا اپنے واسطے بھی منگنی ہے انہاں دے صاحبہ خانہ واسطے بھی دعا منگنی ہے تے رب دے کلام وچ کمی کوئی نہیں جاگ دے بیٹھے ہو نہ رب دے دارے چی کمی ہے نہ رسول اللہ دے دارے چی کمی ہے جو کچھ منگسو اللہ سونا دیسی مدینی پاک دی سونی زمین ہے مدینی پاک دا سونا لجپال نبی مسجد نبوی وچ تشریف فرمائے محبت دی گل لے توجہ نال سماعت فرمائے رسول اللہ مسجد نبوی وچ بیٹھے ہیں آقا کریم غلامہ دے رلے مسجد نبوی دے دروازے تے کچھ صحابی نال گفتگو پہ کر دے سن اس مدینے پاک وچ ایک یہودی ہے او دا بچہ آئی جڑا آجڑی آئی بکریاں چرینا ہونا آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال اجیودی ملاقات نہیں سی تھائی یہودی بابے اپنے بچے یہودی بیچی نو آکھیا بیٹا چل بکریاں چھیڑ وہ آجڑی آئی انہیں بکریاں چھیڑیاں مدینے دے گلی چی میں نکل پیا بکریاں دے پچھا پچھا سوٹی چاہ کے تلڑ چاہ کے بکریاں نو اگے گھیلی بیندہ ہے اچانک ایک موڑ آئی وہ مسجد نبی دے سامنے میں گلی پھر دی آئی یوں ویلے مسجد نبی اور مدینہ پاک اتنی وسیع پیمانے تے نہیں سی جویں آج بہاراں لگی ہوئی ہیں ہر پاسو شہر بازار کھلے وائن ہوں ویلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانیت عروج دی آئی مدینہ پاک وچ میرا نبی خود تشریف فرما سی او یہودی دا بچہ آد ہے میں بکریاں کو چھیڑی میں نا جدو ہی میں مدینہ پاک جو پھریاں مسجد نبی دے سامنے میری بکریاں والیاں تے میری بکریاں ایک جاتے ٹھہر گئیاں میں پچھو سوٹی مرے نا بکریاں کے قدم ننچینیاں میں بکریاں کو مرے نا بکریاں قدم ننچینیاں وہ یہودی دا بچہ آدھا ہے نوجوان ہے اسے کہ میں ڈاڈا حیران تھے ہاں یا اللہ خیر ہوئے اللہ جانے آگی کیڑی شاہ ہے کہ میری بکریاں کٹنا برداشت کر دیاں پئیاں چھوٹیاں برداشت کر دیاں پئیاں لیکن اگے قدم ننچینیاں یہودی دا بال آدھا ہے میں بکریاں کو چھوڑیا بکریاں دی کنارے نال ایویں اگے ٹپیاں بس ایویں اگے ٹپن دی دیر رہی صحابہ دا مجمع لگا ہو جائی ودھوہا دی چہرے تے میری دید ہو گئی سبحان اللہ. قربان ونجا اللہ ہر کنگو مدینہ وکھاوے اللہ اللہ میرے سونے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام میرے سالہ دے پروانو کیا سمائی کیا مولی دا سونا نبی مدینے شریف فرمائی یہودی دا بالے تائیں تو پہلے میں سار نامی ملے کدا ملاقات لیکن جدہ بکریاں نو ایمی کراس کر کے دوہا دے چہرے تے دیند لئیے بکریاں بھول گئیاں میں کو اپنا گھر بھول گیا ہے بکریاں چراون واسطے گھدی ویلا اے ذہن میرا ختم تھی ہے میرے ذہن چی اکا گل آ گئی ہے بس نوجوان ہی سونے نو ویکھیا رہنا سبحان اللہ. پیر میرے علی شاہ اور رحمت اللہ علیہ اس ترجمانی جملے دے کرینیان کے نوجوان کیا پہ سنیں ہے فرمایا پیر میرے علی شاہ صاحب فرمین دینے فرمین دے جی کر دے سونے ہر ویلے جی کر دے سونے ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تقدار جی کر دے سونے ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تقدار میرا لولو اکھ بن جاوے محتاج نہ میں اسی اکھدار سبحان اللہ. سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرمان دینے اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں جگ دے بیٹھے ہویا کوئی نہ
صبح سویرے دا ٹیم رسول اللہ دا ذکر چھڑ گیا ہے او یہودی دا بالا دے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے دید پہ گئی ہے بکریاں چراونا بھول گیا گھر دے معاملات بھول گیا اپنی فطرت بھول گیا اپنا مذہب بھول گیا کہ میں تا یہودی دا بالا انہاں نال میرا تعلق کیا ہے نہیں اتھائی نبی سونے نو ویدیا رہ گیا بکریاں بھی آقا دا چہرہ ویدیا رہ گیا دی گزر گیا شام دا ویلا تھے گھر یاد آیا بکریاں کو والا وہاں بکریاں والا کے گھر گھننا ہے ماں انہیں تر کے ویدی ہیں بکریاں دی حالت عجیب ہے لیکن پوچھیا نہیں بھانے چھے بکریاں ڈکائیاں رات گزری ہے سونے دی یاد چھے ساری رات بال سچیں دارے ہے نوجوان سچیں دارے ہے سویر کی میں تھی سی لگ گئی چوٹ عشق والے تے عشق نشے وچ آیا لگ گئی چوٹ عشق والی اتی عشق نشے وچ آیا تن من دی خبر نہ کائے تن من دی خبر نہ کائے ایسا عشق نے تیر چلایا اللہ اکبر یا رسول اللہ مقام مصطفیٰ زندہ بازی جاگتے بیٹھے ہو جی سمجھ آندی پئی ہیں سرات اوکھی سوکی گزری نوجوان دی سویرے بل بکریاں چھیڑیاں مسجد نبی دے سامنے ایویں کھجیاں دے بوٹیاں نو انہیں تلے بکریاں والا کے گھنا ہے سرکار نو تکدا رہ گیا ہے شامی والا بکریاں بکھیاں والا کے گھنا ہے ماں ہو دیے ماں نیڑے تھی کہ پوچھ رہی ہے میرا پترا بکریاں کتھے چرے نہ رہے نے اماں جتے روزانہ چل دیا نے فرمایا نہیں پترا اگے بکریاں دے تھنا وچ دودھ آئی پیٹ نہ رجیاں ہوئیاں اج دوجا دیئے بکریاں دی حال ہو نہیں کیفیت ہو نہیں کتھاں چار دائیں بکھو مار چھوڑیاں نے فرمے دے اماں جتھے روز چر دیا نے اتھیں چرینا او رات گزری دوجی دی والا بکریاں چھیڑیاں نبی سونے دے سامنے انہیں بکریاں ڈھکے نائے آقا نو ویدہ رہ گیا میرے نبی فرمے دن صدیق جی لجپالا فرمایا این بال دے نیڑے لگا ون این کو لو پچھ روزانہ بکریاں تھائیں گھنانے اے تھائیں بیٹھا رانے ایک کیڑی تکلیف ہے ایک کیڑی پریشانی ہے بکریاں بلا تو اگا نہیں ٹپینا بکریاں چڑھ دیا نے پہاڑا ویچ اے اتھائیاں مانے سیدھی گیا نپ کے گھننا یا میرے لجپال نبی کولو حضور فرمایا جوانا پہاڑ لے پاسے بکریاں کیوں نہیں کھڑے نہ ڈر لگ دیں فرمایا سنا او گل کوئی نہیں وجہ کیا ہے کیوں گھنگدال مارنو اتھائی ڈکی رکھینا ہے آدھے سونا میری آنکھ لگ گئی ہے اللہ یا رسول اللہ حق چاہیے زندہ باد سمجھ آدھی بھی سونا آنکھ لگ گئی ہے میرے نبی فرمایا کہیں نال لگ گئی ہے فرمایا سونا تیرے نال لگ گئی ہے سبحان اللہ سونا تیرے نال میری آنکھ لگ گئی ہے میرا نبی فرمیدہ وال آدھے سونا میں یہودی دبالا میرا پیو یہودی میری ماں یہودن میرا پورا خاندان یہودی میرے خاندان والے تے کو نہیں منے دے میرا بابا بڑا غریب ہے میرا خاندان بڑا غریب ہے تے میں غریب دبالا سونا تب بیڑے آیا
تیرے نال اکھ لگ گئی ہے، لیکن سونا میں ہن پہاڑاں تے بکریاں نہیں کھڑ سکدا، میں اتھا ہی بیٹھا رہا ساں، بکریاں جانے مالک جانے، سونا میں ماڑا ضرور ہاں لیکن تیرے نال یاری لا بیٹھا ہاں۔ سونا چھڑے کوئی نہ فرمے دے سانوں کو جیوے، جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ، سانوں کو جیوے کھنا چھڑیوے، سانوں کو جیوے کھنا چھڑیوے، تو سنبھلیاں دے ہاتھ لجوے، تو سنبھلیاں دے ہاتھ لجوے۔ سمجھ آدھی بھی جاگ سبحان اللہ۔ سانوں کو جیوے کھنا چھڑیوے، تو سنبھلیاں دے ہاتھ لجوے، تو سنبھلیاں دے ہاتھ لجوے، سانو تیری ذات تے مارے قربان تیرے کو جند جانے، تیرا مکھی جیوے قرآن، تیری دید الاسا جیوے، تو سنبھلیاں دے ہاتھ لجوے، تو سنبھلیاں دے ہاتھ لجوے۔ سمجھ آنی بھئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ایک گل ہے جی سونا یہ گل ہے، میرے نبی فرمایا ٹھیک ہے بیٹھا رہا، لیکن معاملہ تیرا بکریاں دے، بکریاں والا شامی گھن گیا ہے، ماں ہونی ہے بھانے چی پیا ڈکینا ہے، جڑا ماں قریب آئی ہے، ماں پوچھ دیئے پترا حال کرے، بکریاں کو بکھو ماری آنا ہے، اگر تیرے بابے نو پتہ چلیا تیرا بابا بڑا ظالم ہے، تے کو مار چھڑے سی، سدھی گل دا سامیا کتھا وینا ہے، بکریاں کتھا چھاڑانا ہے، ڈکانا ہے، ہن ماں مائی ماں دا چہرہ چمکیا دے، ماں تیرے پیٹ چ 9 مہینے گزارے، اماں تیری گود چ پلا، ماں تما ہونی ہے، اماں میں مجبوراں میری اکھ لگ گئی ہے مسلمانہ دے نبی نال، اماں میں مجبوراں میری اکھ لگ گئی ہے اللہ دے نبی نال، ہن نہیں ملیا اپنے گھر دا، اماں مریں دیئے یا پیو ذبح کرنا ہے یا پیو تکلیف دینا ہے، جو بھی کرنے آؤ رکنے آؤ یا چھڑے آؤ، میرے کول در مصطفیٰ دا نہیں چھڑ دا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام مار روکیاں دیئے، فرمے دے پترا میں تا کچھ نہیں میاں دی، ماں پیو ڈاڈھا ظالم انہوں پتہ چلیا تیرا پیو تے کو مار چھوڑے سی، اتنے دیر تھی بابے نے گلاں سنیاں، فرمایا کیا ہے اماں دسیاں میرے بابے نا، ماں چھپیں دیئے خامن تو گل، لیکن بابے نو پتہ چل گیا ہے، بابا نوپ کے چونیا چون آدھے وے ظالمہ اسا یہودیاں سادہ نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، تو کلمہ چھوڑ کے محمد غلام پہ پڑھتا ہے، کیا پہ کر دیں بلادری وچ میری نہ کٹے سی، جوان بابے دا منہ دے کیا دے، بابا کلیم شان والا محمد ودی شان والا، کیا بات ہے جی سبحان اللہ، کلیم نبی بڑی شان والا، لیکن اے محمد بھی بڑی شان والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی آدھائے میں ان کو دیکھایا، فرمایا ابا دیکھایا اسی لیکن میری آنکھ نال نہیں ہو ڈٹھا، سبحان اللہ، بابا دے میں کل ڈٹھے محلے چودائی میں ویکھی آئے جان باوا، فرمایا بابا دیکھا ہے کاش صدیق دی اکھ نال دیکھیا، کاش عمر دی اکھ نال دیکھیا، علی عثمان دی اکھ، بلال دی اکھ نال دیکھیا، فرمایا میں دیکھایا، فرمایا نہیں بابا نہیں بھی دیکھیا، ہاں سونا اج تو بات نہ منی بکریاں چراون کھڑی، اج تو بعد زیارت واسطے نہ منی، ہن ہووے محبوباں دا رکاوٹ تے یار دے دروازے تو کوئی روک لوے،
اُدی زندگی کی میں بڑھویں دیئے جوان نہیں ہے نبی سونے نال محبت جو بن گئی سویرے بکریاں چھیڑیاں پلڑ چایا عربی زبان چگانے پیا گانا ہے نبی دے شہرے پیا گانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ترانے پیا گانا ہے کہ کیا زبان حال نال پیا جائے اللہ خود بھیجیں گا سلام ہوئے کیا بات ہے میرا خیال کون ہے بیٹھی سبحان اللہ یا رسول اللہ جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد جاگنے بیٹھی ہو جی اللہ خود بھیجیں گا سلام ہوئے اللہ خود بھیجیں گا سلام ہوئے نبیاں دا جیڑا امام ہوئے نبیاں دا جیڑا امام ہوئے اللہ گوائے اُدا جوڑ کوئی نہیں اُدا جوڑ کوئی نہیں اے بابا بابا تو بے کلیم نبی شان والا ہے لیکن میرا نبی ہے اللہ خود بھیجیں گا سلام ہوئے اللہ خود بھیجیں گا سلام ہوئے نبیاں دا جیڑا امام ہوئے اللہ گوائے ایدہ جوڑ کوئی نہیں ایدہ جوڑ کوئی نہیں بے موسمیاں کھجیاں اگاوے کیا بات ہے سبحان اللہ جی آدھے آدھے پیو بے موسمیاں کھجیاں اگاوے لاتے سورج واپس ولاوے لاتے سورج واپس ولاوے اللہ گوائے اُدا جوڑ کوئی نہیں اُدا جوڑ کوئی نہیں ہر پھل دے وچ اس دا پسینہ سبحان اللہ اے گلاب موتیے چمیلیے گلاب دے پھول کو لوکائیں پچھے آئی تیری خوشبو نرالی کیوں ہے ایڈا پھلاں دا سردار کیوں ہے فرمایا میری شان نہیں ہے اے مدینے والی دی خوشبو ہے میرے وچ ہر پھل دے وچ اس دا پسینہ کعبے دا کعبہ جس دا مدینہ اللہ گوائے اس دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گواہے اس دا جوڑ کوئی نہیں اللہ گوائے اس دا جوڑ کوئی نہیں سویرے بکریاں والا چھیڑیاں ٹور دیاں نبی سونی دی مسجد نبی دی سامنے بکریاں وات والائیاں وات گھن آئی ماں ٹور دیاں ویلے ماں آکھیا سی پترا جی بکریاں اج بکھیاں گھن آئیں بابے قسم چاہیے تے کو ذبح کر چھڑے سی لیکن حضور دے نال جو محبت ہے ہر پریشانی حضور دے غلام اپنے سر تے گھن گھن کوئی پریشانی نہیں وے دے موت دی پرواہ نہیں کریں دے سیدنا صدیق اکبر فرمین دے نے میں جان دام جڑا سب میں کو ڈنگ مارے ہے میں جانتا ہوں موت میرے پیران تلے آ گئی ہے لیکن میں سب نو آکھی ہے سپا تو موت دے سی تیری پرواہ کوئی نہیں موت پیران تلے زندگی دیون والا جولی سمائی پیا سبحان اللہ موت تے کوئی گل غلام نبی سونے دے نہیں کریں دے موت کے نشائے موت دی پرواہی نہیں کریں دے او جوانا دے آقا نال جو آنکھ لگ گئی ہے انہیں بکریاں چھیڑ کے والا انہیں کھجیاں تلے دکھائیاں بکریاں بھی ویکھنا کانو سرکار دا غلامی ویکھے نوجوان یہودی دا بال سرکار دی قریب آندہ ہے انہیں رومن لگ پیا میرے نبی فرمایا کیوں پیارونا ہے آدھے عربی روندہ ہی وجہ نالا آج تیری میری آخری ملاقات ہے کیوں آخری ملاقات ہے یا رسول اللہ میرے بابے قسم چاہیے آج گھر والا ہے اگر تیری بکریاں بکھیاں والائیاں میں تے کو ذبح کر دینا ہے تے کو منع کرینا مسلمانہ دی نبی کو نہ منیا سونا بکریاں چراون تا میں نہ کھڑے نہ اتھائی دکھا چھوڑیاں میں آج بکریاں بکھیاں والڑیاں نے میرے بابے میں کو ذبح کر چھوڑینا ہے میں آج تو بات تیرے در
دربار چ نہ آ سکدا سونا اج تا رج رج کی زیارت کرن دیو میرے نبی فرمایا پریشان نہ تھی آقا کیوں نہ تھیواں بکریاں بکھیاں وال ونجڑیاں نو میرے نبی مسکرا کیا دن رولا بکریاں دا بھوک دا اے جو بکریاں رجا چھوڑوں میرا خیال کون ہو بیٹھ سرکار فرمایا رولا بکریاں بھی بھوک دے یہ بکریاں رجا دیو والتی پریشانی مکوے سی جی اجی آقا وال مکوے سی میرے نبی فرمایا صدیق بلال جی لجپالا فرمایا چلو چلیے ادھی ہک ہک بکری نب کی کھلاؤ اور غلام بج بج کے نبی سونے دے وال بکریاں نب نب کے بال کے کھتی آنے نے میرے نبی ید اللہ والا ہاتھ بکریاں دے ترکل تے پھریندا گی ہے جڑی بکری دے ترکل تے ہاتھ آقا دا پھردا ہے اودے پیٹ وچ گھا آوے نئے اودے تھنا وچ دودھ آوے نئے بکریاں رج گئیاں کھیر پہنی وچ آ گیا رسول اللہ فرمایا وے یارا اساں اپنا وعدہ پورا کیتا ہے ہن تو حال لے جدا بکریاں رج دیاں ڈٹھیاں آدے سونا دیر نہ لا بس ہکا گل ہے کیڑی گل ہے فرمایا سونیا اپنے عبداللہ والا ہاتھ اگاں ودھا میں تیرا کلمہ بھی پڑھدا ہاں تے تیرے حد دا بوسا بھی گھندا ہاں حضور فرمایا ول پڑھ لا الہ پڑھو 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 لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی اللہ پڑھو لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گیا سرکار فرمیندے بکریاں گھن تیری بکری رج گئیاں ہن میں چھلانگا مرے دیا خوشی نال شامی وال گیا بکریاں گھن گیا جدو بھانے چ ڈکے نی ماں بھاج جائیے بکریاں چرایا جی اما چرایا ویکھ بکریاں جڑیاں پہلے دودھ نان سا دینیاں او بھی دودھ دیون لگ پئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام مستی وچ مست اپنے بھانے چ کھلا تو بھانے گزار دے جدی وچ بکریاں ڈکیں دے ایک کونے وچ کھلیا مستی وچ مست دلیر رہی رسول اللہ دی کرم نوازی تھی گئی مانو آدھے اماں ویک بلا بکریاں رجیاں نہیں کوئی نہ فرمایا پترہ تو چوکیاں رجائیاں نہیں اماں وانیو رجائیاں نہیں دودھ بھی نال گھننا ہے ماں بھجیے جلدی جلدی برتن چاہ کے گھننا ہے دودھ ڈوے نہیں ہے جیڑا برتن گھننا ہے ایک بکری اجی نہیں مکی برتن بھری گیا دوجا گھننا ہے برتن دودھ دے بھرے گھارے چ دودھ دا سبیر شروع تھی گیا پورے محلے نو آدھی پترا وان محلے سے اعلان کر جانو دودھ دی لوڑ ہوئے آگھن ونجو سارے یہودی محلے دے کٹھے تھی آئے اللہ جانی یہودی دے گھر دودھ اتنا کتوں آ گیا ہر کوئی آندہ ہے دودھ پیندا گیا ہے جیڑا بندہ منہ نال دودھ لیندے وہ دودھ اندر گیا بس وہ نبی سونی دی برکت کرم نوازی انج دی آئی جیڑا بندہ دودھ پیندا گیا ہے کفر منڈیاں چیندا گیا ہے نور نبی دا دیرے لیندا گیا ہے ہر بندے دے زبان تے رسول اللہ دا ذکر کلمہ جاری تھی گیا ادا بابا خود پوچھ دے پترا کتھوں رجا آئے ہیں فرمایا بابا روزانہ رجیاں نے گھانا میرا خیال تھک گیا ہوں فرمایا بابا روزانہ بکریاں رجیاں نے گھانا اج رجایا حق مصطفیٰ نال روزانہ رجیاں نے پہاڑ دے گھانا آج رجایا حق مصطفیٰ نال دودھ تپیوا ہر بندے دے ہاتھ چ جام دودھ دا اٹھائی رکھے نے فرمایا دودھ وال پیسوں اگاں تھی تو سردارے اساں تے جو کلمہ دا پڑھا سارے میرے نبی دے دروازے تے آئے اللہ فرمیندہ ہے میرے پیارے حبیبہ اگر ابو جیل تے کو منے یا نہ منے ابو لہب منے یا نہ منے شیبہ منے یا نہ منے سارے مکے دی کافر تیرے دشمن بن ونجنے پرواہ کوئی نہیں ورفانا لکا ذکرہ
پاک میں اللہ نے تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑا ہے تیرے ذکر نو تیرے ذات لئی بلند کر چھوڑا ہے مولا کتنا کیتا ہے فرمایا محبوبہ اتنا کیتا ہے وَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيَا جتے میں خدا دا ذکر ہو سی نال تے محمد مصطفیٰ دا ذکر بھی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اس وجہ نال ساڈے نبی دی شان نرالی ہے ساڈے نبی دا مقام نرالا ہے آخری گل بیان پہ کرے نہ وقت اجازت دے گھندا وا سجنوں نبی سونے دا غلام ہے ایدے وچ سبق امول جملے نے حضور دا غلام ہے چوتھا خلیفہ ہے نہ حضرت علی ہے درکار کوفے دا بازار جملیاں تے غور کرائے تیرے میرے زندگی دی معاملات دی وچ موجود ہیں حضرت علی اپنے غلام کمبر دے رلے کوفے دے میں بازار چی میں نکلے نے جدہ ایویں گلی چ ٹرے بازار والے پاسے آپ نے قدم چہل فرمائی ایویں بازار چ وے دینے ہر کہیں دی دکان کھلی ہوئی ہے اتے بورڈ لکھا ہوا ہے علی ایویں دکاناں نو ویدا گیا ہے مین بازار دے چوک چ ایک دکان ہے جڑی دکان دا شٹر بند ہے دروازہ بند ہے اتے نہ لکھا ہوا ہے میسم تمار کیا نام میسم تمار یعنی میسم او جڑا کھجور ویچن والا کھجور ویچن والا اے کون ہے علی دا جیالائی علی دا دیوانائی مرید علی دا کوفے دے بازار چے علی دے مریدہ دکان دا دروازہ بند ہے حضرت علی شیر خدا فرمیندے نے کمبر جی اے علی حکم فرمایا اے دکان دا ساڑے غلام دی ہے جیا سونا فرمایا بند کیوں ہے کمبرہ دے سونا ہک نہیں ترے دی تھی گئے ان کو بخارے اس وجہ نال دکان اندی بندے ذرا قابل غور جملے نے فرمایا اندی دکان بندے بیمارے نہیں چلا سکتا حضرت علی شیخ خدا فرمائے دے کمبر اندے گھر چلا جا انہوں آنکھے دکان دی چابی دے سونا کیا کرے سو فرمایا روزانہ مرید دکان چلے میں اج پیر دکان مرید دی چلے سبحان اللہ سمجھ آدھی پئی کوئی اے بھی پیر اج پیر مرید دی دکان چلے وچ پیا کیا ہے کھجوراں پیاں نے تے کوفے دا بازار حضرت علی شیر خدا دے غلام کمبر نے چابی گھن آیا میں سمتمار دی دکان دا دروازہ کھل گیا علی نے پھٹا ہاتھ نال باہر کڈایا رنگ رنگ دیاں کھجوراں لائیاں تے نال پھٹے نال خود کھلو کیا دائے کوفے دے لوگو جائیں کھجورا لینیاں نے آونجو ہاں ہن ذرا تصور تا بنا ہوا علی جے جنا ہوئے علی جے ہستی ہوئے ویچن علی کھجورانو تے کائیں دا دل نہ کرے سی میں علی تو سودا کھنا ہر بندہ بھج بھج کی آدھے علی شیر خدا کو لو کھجوراں گھندہ ہے آپ دی چیری تجارت بھی کریں ہے میرا سونا نبی فرمیں دے میرے علی دا چیرہ بیکھنا بھی عبادات علی کھجوراں میں چینا ہے پہلا بندہ آیا دا علی کیویں کلو لائی آپ فرمائیں دینے جویں بازار دا ریٹ اے جی گھنو پیسے فرمایا پیسہ نو ہاتھ نہیں ملے نا میں پیسہ نو طلاق دیتی ہوئی ہے اے تا میرے غلام دا اڈا ہے میرے غلام دی دکان ہے اس وجہ نال نوکری پیا دینا وا اے پیسہ دا ڈبائی ایدے وچ پیسے رکھ جتنا دل کر دئی جتنا لینا اتنے پیسے دے کلو یا 2 کلو لینے نہیں پیسے رکھ ڈبے ویچتے والا اپنا سامان چاہ جڑیاں پسند نہیں وہ جوان آئے ڈبے وچ پیسے رکھے نہ سامان چاہ کھجورا چاہ کے ایویں نس کے چلا گھر چلا گیا دو جائے علی ہاتھ پیسہ نو نہیں لینا ہن اسے بازار وچ ایک ایو جے بندہ آئے جڑا وچ ہو رہی تے اندر بیٹھیا یا کوئی نہ
اسے کوفے دی بازار چے ایک ایو جا بندہ ہے جیڑا بارو ہو رہی ہے وچو ہو رہی جنوں قرآن دی زبان چ منافقہ دینے انہیں جڑا ویکھے علی نال بغض رکھے نائی علی نال حسد کرے نائی علی دے دل چ دشمنی رکھے نائی او ایویں ویکھیا دے اج علی کھجوراں پیا ویچے نائے اج ہووے تے علی نو دال آئیے علی نو دال آئیے علی پیسے بھی نہیں گینا پیا ویدہ بھی نہیں پیا لوگ بکسی جی سڑ کے کھجورا چاہ کے لگے ویلے لے آج میں علی نو دالے نوا ہون جڑا گھر بھج کی گیا ہے رب دی کرنی ویکھو خامد علی دا دشمانے ان دی گھر علی اہل بیت دی دیوانی اے نصیب نصیب دے کم میں جائیں جائیں اللہ عزت دے وے اپنی گھر علی نو آدھے میری گھر علی تو آدھی ہے علی وڈا سیانا ہے فرمایا بے شک میں آدھیاں علی وڈا سیانا ہے فرمایا اجوے کدے علی نو دا پیا لینا کیویں فرمایا کھوٹے سکے چاہیے کھوٹے سکے علی نو دینا کھجورا چاہ کے میں تینوں ہونے گھن کے وکھینا وا اگے گھر آلی آئی مسکرا کیا دیئے لالے زور لیکن انج ویکھیں پتہ نہیں دال لویں دائیں یا دال لوائی آسی سبحان اللہ دال لے نہیں یا دال لگوے سی چل لے ویکھ لے فرمایا تو بے ون میں ہن آنا کھجوراں کھن کے آنا وا ہن کھوٹے سکے چا گیا ہوں ویلے نوٹ کوئی نہ سن ایویں سکے ہوندیاں نے درم دینار ہوندیاں او کھوٹے سکے چا گیا علی کھجوراں پیا ویچن آئے ایویں دور منافقی انداز سلام کرنے علی ایویں چہرہ بلا کے وعلیکم آگے چپ کرنے آئے کیونکہ حکم شریعت جنہوں نہ جانو جدے واسطے سلام دعائے دعا جیل کوئی نہیں اس واسطے اتنا کو علیکم جڑا کوئی تو دا حقدار ہے اوتے تے ہوئے علی وعلیکم آکھیا ہے چپ کر گیا ہے انہیں آکھے علی کیا پہ کر دیا فرمایا ویدانی کھجوراں پہ بیچینا جی میں کو دے ہوا فرمایا گھن گھنیا کتنیاں لینیاں نہیں جی 2 کلو لینی نہیں جی پیسے اے ویکھو آپ نے فرمایا بکسی جی 60 گز میرا خیال چلے گئے ہوگا بھوک لگ گئی ہے چاچے گل محمد نے بڑا وسیع پیمانے تھے تھوڑے واسطے تمام کی دے ہکاری سبحان اللہ مٹھی آواز فرمایا 60 پیسے بخشی چے انہیں میں تٹھا بیک کے پیسے جلدی سٹے بخشی چے دل چ خیال کیتا علی کو کیا پتہ لگا ہے انہیں سٹے کہ جلدی جلدی نے کھجوراں دی بک بھری کلو چانیاں سونیاں سونیاں کھجوراں چونیاں شاپر جی پائیاں علی وینا آپ نے فرمایا وانیاں پوریاں کی دیاں نہیں جی پوریاں کی دیاں چاہ کے نا میٹھیاں میٹھیاں کھجوراں موٹیاں موٹیاں تازیاں تے پھر مدینے تے کھجوراں کیا بات دیاں ہونیاں تے کوفے دا علاقے مدینے جو کھجوراں ویندیاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اس نے کھجوراں جلدی شاپر بھریا بھجدا 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 گھر گیا گھر والی انتظار چی انہیں ویکھے کھجوراں تے چاہیاں نے گھر والی نو آدا نہیں منی دی علی نو دال آیا علی نو دال آیا گھر والی مسکرا کیا دی ہن ویدیاں لائیں لیا لوائیں ہن ویدیاں لائیں یا لوائیں آدھے منے سی یا نہ منے سی کھوٹے سکی دیتی میں سونیاں سونیاں کھجوراں چونایا آذر ویک تو سی ایویں چرپائی کے رکھینا ہے شاپر کھلینا ہے گھر والی نو پہلی کھجور ایویں وکھینا ہے جڑا تروینا ہے وچ کیڑا دوجی چینائے وچ کھلے نائے سونڈی سارے کھجوراں کانیاں خراب نے منہ پیلا نکلائے او علی دی ملنگڑی علی دی دیوانی مسکرا کے اپنے خامن دے مونڈے تے ہاتھ مرے نہیں میں نمیاں دی دا نہیں لوا سکدا جیدا نا علی ہوے اونوں دا نہیں لگدا او جیدا نا علی ہوے اونوں دا نہیں لگدا دا لوایا ہے ہن اے لال پیلا تھی گیا ہے گھر علی نو آدھے چپ کر جا تو بڑی آدھی آئی علی بڑی شان والے علی بڑی عظمت والے ویک دا صحیح میں کو کانیاں کھجوراں دیتیاں چاہ ہنے میں وے نوائیں دے نال گال کرے نوا کھجوراں چاہ کی گھن آئے علی دے
سامنے کھڑا تھی کیا دے باوے علی لوگ تجریاں تریفاں کریں حضور فرمایا میرے علی دا ذکر کرنا عبادت علی دا چہرہ ویکھنا عبادت انا مدینہ العلم و علی بابها میں محمد علم دا شہرہ علی میرا دروازہ ہے یہ دروازہ ہے جڑا کانیاں کھجوراں دینا ہے علی مسکرا کیا دے نہ دتیاں نہیں تے نہ گل کر آپ چاہیاں نہیں سبحان اللہ جاگ دے ویچ کیوں فرمایا نہ میرے نال گل کری نہ میرے نال گفتگو کرا پچھائیاں نہیں اے تدسا کتھو چاہیاں نہیں ادھے علی سے ڈھیر تو چاہیاں نہیں علی نے اسے ڈھیر تو کھجور چاہیے کھول کی دیتی خوشبو دے ہلے دوجی چاہ کی دیتی خوشبو دے ہلے تریجی دیتی سونی علی فرمایا ہون تک کوئی کہانی کوئی نہیں فرمایا علی میں بھی تیوں چاہیاں ساریاں کہانیاں ویچ ہوں جدا علی بھی کھول کے دے لے ساریاں ٹھیک فرمایا علی میں تو ساریاں کھڑیاں نے کہانیاں دیتیاں نے فرمایا میں نہیں دیتا فرمایا علی والے کیا وجہ ہے علی مسکرا کے آدھائے انہیں موڑے تے ہاتھ رکھا دائے آدھے جیو جے کھوٹے سکے دیتیاں نہیں ایو جے سامان کھڑائی وے جاہلا تو کیا جان دے میں علی نہیں جان دا چلو میں علی تو نہ جان دا لیکن میرا رب تو جان دے وے سجڑوں گل پہ مکے نوا نتیجہ پہ دینا وہاں ذرا رمز سنائے علی فرمایا میں تو نہ جان دا میرا رب تو جان دے شاہ رب تو جان دے جیو جے مال تی او جے کھانا گھن گئی ہے جیو جے کھوٹے سکے گی تینی ایو جے تو کھجورا گھن گئی ہے سجڑوں ساکو یا مار چیز مار لیتی بینی ہے یا غلطی ساکو مار تو زلال کریں دی پئی ہے اسا آدیاں میرا بھرا نہیں ویدہ میں تو حق مار ویسا میرا گوانڈی نہیں ویدہ میں تو بندی ندا چلے سا میرا سجن نہیں ویدہ ایک گھادا بندہ تو میں کو نہیں ویدہ میں پڑھ پڑھ کے گھن ویسا نا اللہ فرمے دے میرے بندے میرا بندہ تو نہیں ویدہ لیکن میں تو ویدہ پیا او میرے بندیاں ساری رات بے چین تھی آئے رات گزاری آئی مزدوری واسطے گیا ہے کئی مار مار کے مزدوری کر کر کے پسینہ بار کٹی کر لے وطوی بیمانی پہ کریں لائے ایک کوئی نہ ویکھے لیکن قادر قدیر پا ویکلا پہ ہے جدی ذات خدا دیتی کامل یقین ہوئے او بھرا دا حق نہیں مرینا او بھید حق نہیں مرینا او دھید حق نہیں مرینا جد زین جو خدا دی خدای ہوئے رب دا ڈر ہوئے نہ دھید حق کھانے نہ بھید حق کھانے نہ بھرا کے کسی پڑوسی مسلمان دا حق ناراض تو نہ اٹھی گئے گل یہ اللہ کو جڑا بندہ حاضر و ناظر رکھے جن دے دل وچ اللہ دا خوف ہے او کدی غلط کام نہیں کرے نا اسا مسلمان کہاں کیونکہ اللہ کو من گھدا سے تے مسلمان لیکن مومن کون ہے جڑا اللہ کو بھی منے دے تے اللہ دی گل بھی منے دے سبحان اللہ سمجھ آ گئی جی اسا مومن تاں بننا ہے جو اللہ کو بھی منے سوں تھی اللہ دی گال بھی منے سوں آج کئی بندے آتے ہیں جی نماز اللہ مسئلہ کرو ہاں قرآن پڑھن دا ماں باپ دی تابع فرمانی دا میں آدھا جی نماز اللہ مسئلہ تا کری جو میں سکھاں جو تقریر کروں مسلمانہ دے وچ جو بجن تقریر کرے تو انہاں کو بھی ڈسنا پوے کہ نماز پڑھو جی او بھلا میں سکھاں دے وچ بیٹھا جو میں نے کو نماز سمجھاواں ہاں کہیں کو پتہ کونی کہ نماز پڑھنا میرے ہوتے فرض ہے سمجھانی پئی یا کوئی نہ جی ہر بندے کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنا ہر مومن مسلمان عاقل بالغ دیتے یہ نماز فرض ہے اس تو بغیر چھٹکارا کوئی نہیں ہن میں 4 گھنٹے خطاب ہی کراں تے نماز والا خطاب کراں کہ وقت تو ساکو جی مسئلہ تو سمجھ آ گئے تے وقت نماز نہ پڑھو تو ہن بیان کرن دا یا نہ کرن دا میرے واسطے کیا فائدہ ہویا ہے مسلمان ہر مسلمان ہے سمجھے اپنے ہر کام تے بجدا ہے بازار چ ون کے دیسی ماکھی دیسی گھیو کو پہچان گندا ہے تے کو اپنے قبر دے بارے چ پتہ کوئی نہیں میں کو قبر دے بارے پتہ کوئی نہیں کہ میں آگے کیڑا جواب لینا ہے ہر بندے کو پتہ ہے کہ نماز میرے تو فرض ہے میں نماز پڑھ ساں چاہے کوئی آکھے یا نہ آکھے نماز تو چھٹکارا خدا دے گھر چ جھکن دا کیڑا عیب ہے کیڑا بد وقت انسان ہے جس کو اللہ اپنے در چ جھکن نہیں پیا دینا اسا دے نا جی میں نماز پڑھ کے انسان جی پڑھ کے انسان خیر خیر پڑھ کے انسان
کدیں ذہن نال نسی سوچا میں تو غریب بند مسیح تے وینا پہ نماز پڑھ دے میں سب کچھ جانی جانا اولاد میرے کولے دولت میرے کولے عزت میرے کولے گڈی میرے کولے ہے سارا کچھ میرے کولے ہے لیکن کدی یہ میں نہیں سوچیا رب دے گھر دے اندر منجنا میں کو نصیب کیوں کوئی نماز پڑھنا میں کو نصیب کیوں کوئی نہیں یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ ہاں قبر صرف غریب واسطے نہیں قبر میرے واسطے بھی ہے مولوی صاحب واسطے بھی ہے پیر واسطے بھی ہے امیر تے غریب واسطے بھی ہے ہر بندے دے تے فرض ہے کہ وہ 5 وقت دی نماز پڑھے تے رسول اللہ فرمایا جدا بندہ سویرے اٹھ دے آخری گل تے اجازت رسول اللہ فرمایا سویرے جدا بندہ اٹھ دے تے نماز دی تیاری کرے نے جو چرپائی تو پیر تلے والے نے جتیاں دے پاسے پیر پہنا ہے جتی پیرے پہنا ہے یہ ارادہ کرے نے کہ میں نماز دی تیاری کراں میرے آقا فرمیندے نے کہ رسول اللہ فرمیندے نے کہ جتی اللہ دی برگاہ چ سوال کر دی مولا میں جتی ضرور ہاں لیکن یہ بندے دے حق چ دعا کر رہی مولا دی بخشش کر کیونکہ ہن تیرے نماز والے پاسے ویندا پھر میرے آقا فرمایا والا لوٹا چینا ہے جدہ لوٹا چینا ہے کہ لوٹے چان تو بعد وہ حرکت کریں ہے وہ لوٹا اللہ دی برگاہ چ سوال کر دے مولا